بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا خالق و رازق ہے، اور وہی مشکل کشا ہے. اور اس کے بعد صلاۃ و سلام اور درود و سلامتی ہو ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، آج جس موضوع پر خطیب صاحب نے خطبہ دیا وہ تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. محترم سامعین کرام، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ لقمان میں: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ سے پیش آئے. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے مشکل پر مشکل سے اسے اپنے 9 مہینے اسے پیٹ پہ رکھا. وفصالہ فی عامین، اور اس کو دودھ پلایا 2 سال. ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، کہ تم شکر ادا کرو میرا اور تمہارے والدین کا. الی المصیر، تمہیں میرے پاس لوٹ کر آنا ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ماں نے اسے اپنے پیٹ میں سنبھالا 9 مہینے. وہن علی وہن، مشکل کے بعد مشکل اور سختی کے بعد سختی برداشت کی. پھر وفصالہ فی عامین، پھر اسے اس کی ولادت کے بعد اسے 2 سال تک دودھ پلایا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کا بچوں پر کتنا بڑا احسان ہے اور فضل ہے کہ ماں نے اسے اپنے پیٹ میں 9 مہینے سنبھالا اور تکلیفیں برداشت کی. پھر اس کے بعد 2 سال دودھ پلایا، اور اس کے بعد یہ نہیں، پھر اس کے بعد اسے ہر چیز سکھایا، کھانا کھانا، چلنا، حتیٰ کہ اس نے اس بچے کی گندگی صاف کی اپنے ہاتھوں سے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک، کہ تم شکر بجا لاؤ میرا اور تمہارے والدین کا. اور تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو ملایا. اسی طرح اللہ نے فرمایا سورۃ الاسراء کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، ان کے ساتھ احسان کیا جائے گا. تو کہا کہ تم شکر بجا لاؤ میرا اور تمہارے والدین کا. الی المصیر، تمہیں لوٹ کر آنا ہے میرے پاس، اور میں تمہیں تمہارے نیک اعمال کا بدلہ دوں گا اور برے اعمال کی سزا دوں گا. تو یہاں پر اس آیت سے ہمیں بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ کتنی بڑی اہمیت ہے اور کتنا بڑا اہم فریضہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہم حسن سلوک کرنا. اور یہ اس پر ساری امت کا اجماع ہے، اس پر ساری امت کا اجماع ہے. اور اس طرح سے ماں باپ یہ سورج اور چاند کے مانند ہے. ماں باپ سورج اور چاند کے مانند ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ یوسف میں ذکر کیا کہ جب یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا انی رأیت 11 کوكبا، میں نے دیکھا 11 ستارے، والشمس والقمر، اور میں نے دیکھا سورج اور چاند کو. تو جب تعبیر کی گئی اس خواب کی تو 11 ستارے ان کے 11 بھائی تھے،
اور سورج اور چاند یہ ان کے ماں باپ تھے. تو سورج باپ سے اس کی تعبیر کی گئی اور چاند کی تعبیر کی گئی ماں سے. تو اس لیے باپ محنت کرتا ہے تو گویا کہ وہ سورج وہ کما کر لاتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور ماں گویا کہ چاند ہے، اس لیے کہ وہ رات میں بچے کا خیال کرتی ہے، بلکہ سوتی نہیں ہے، جاگتی ہے. اب اگر بچے جاگتا ہے تو سب اتنی بڑی محنت کی ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے، ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے اتنی بڑی محنت کی، تو ان کا بہت بڑا حق ہے یعنی بچوں پر. اسی طرح سے اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اف تک نہ کہا جائے. تو فرمایا فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ان کے ساتھ اچھی میٹھی بات کرو، پیاری بات کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اور ان کے لیے تم یعنی اپنے چر جھکا دو، اپنے پر کو نہ جھکا دو ان کے سامنے، اس لیے کہ ان کا بہت بڑا حق ہے. اس لیے تم کیا کرو، اپنے پر ان کے سامنے جھکا دو رحمت کے ساتھ، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا اور عاجزی کا بازو پست رکھو، اور یہ دعا کرتے رہو وقل رب ارحمہما، اور یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ ان پر رحم کرے، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی اور میری تربیت کی. اور اس طرح سے حقیقت میں ماں باپ کی بات سننا اور ان کے ساتھ احسان کرنا یہ جنت کا راستہ ہے. جیسے حدیث میں آتا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، بیچ کا دروازہ ہے. تو یا تو تم اسے باقی رکھو یا ضائع کر دو. اگر تم باپ کی خدمت کریں گے تو یہ دروازہ باقی رہے گا، ورنہ یہ دروازہ ضائع ہو جائے گا. اور اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالدین، کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. اگر آپ کے والد آپ سے خوش ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے آپ سے. اور اس کے بعد یہاں پر کچھ افکار اور کچھ باتیں ذکر کی گئی جو ہم کر سکتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اور جو احسان داخل ہے. پہلی بات کہ ہم ان کی بات سننا اور اطاعت کرنا، ان کی ہر بات کو سننا اور اطاعت کرنا، اللہ کہ اگر انہوں نے حکم دیا برائی کا، اگر ماں باپ نے حکم دیا برائی کا تو پھر ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے. لا طاعة لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی خالق کی نافرمانی میں. تو اگر ماں باپ نے حکم دیا کہ داڑھی کاٹو، جھوٹ بولو، تو ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے. تو ماں باپ کی ہر بات کو سننا ہے اور ان کی اطاعت کرنا ہے ہر بات، اللہ کہ اگر وہ حکم دے گناہ کا، اور ان کی بات سے آگے کسی کی بات کو نہیں بڑھانا ہے. ان کی بات سے آگے کسی کی بات کو آگے نہیں بڑھانا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ بیوی بھی ہو یا بچے بھی ہو تو سب سے پہلے ماں باپ کی بات کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے. لیکن یہاں پر ایک تنبیہ ہے کہ کچھ لوگ ماں کی کچھ شوہر ماں کی بات سن کر یا ماں کی بات میں آ کر بیوی پر ظلم کرتے ہیں، اور اسے نہیں، غلط ہے. یا الٹا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ بیوی کی باتوں میں آ کر ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں یا ان کی بات نہیں مانتے، تو دونوں غلط ہیں. بلکہ چاہیے کہ ہم ہر ایک کو اس کا حق ادا کیا جائے، ہر ایک کو اس کا حق ادا کیا جائے. اس طرح سے جو احسان میں داخل ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے میں، وہ یہ ہے کہ ہم ان کا احترام کریں اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، اور جب بات کریں ان سے تو ادب سے بات کریں، ان سے بحث نہ کریں، اور ان کے سامنے آواز کو بلند نہ کریں، اور ان کی بات کو غور سے سنیں اور ان کی طرف دیکھ کر بات کریں. یہ سب ماں باپ کے ساتھ ادب میں داخل ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے کچھ بچے ماں باپ کے سامنے وہ بات کرتے رہتے ہیں اور یہ اپنے موبائل میں مشغول ہوتے ہیں، اور یہ بات بالکل صحیح نہیں. جب ماں باپ بات کریں تو چاہیے کہ ہم بالکل یکسوئی کے ساتھ ان کی بات کو غور سے سنیں. اگر سے وہ آپ نے بات پہلے سن لی
اس کے باوجود بھی آپ ان کی بات کو اور سے سنیں گے۔ اس طرح سے جو یہاں پر اس میں جو داخل ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے میں، کہ ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے کیا کرنا؟ دعا کرنا ہمیشہ، سجدے میں، وطر میں، تہجد میں، کہ اللہ عافیت کے لیے، مغفرت کی، ہدایت کی، صلاح کی، لمبی عمر کی، یہ اگر زندہ ہے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی گناہوں کی معافی کی، جنت کی۔ تو اور یہ خاص بڑی دعا کرنا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور اس طرح سے جو کام ہم کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، وہ ہے ان کے نام پر صدقہ کرنا، ان کے نام پر صدقہ کرنا، چاہے ان کی زندگی میں ہو یا ان کے مرنے کے بعد، جیسے کہ مسجد بنانا، یا کوئی کنویں کھودنا، قرآن پرنٹنگ کرنا، یا کوئی بھی مدرسے میں کسی بھی خیر کے کاموں میں صدقہ کرنا، یا بالکل ان کے نام پر الگ سے، یا آپ جو صدقہ کرتے ہیں اس میں ان کو شامل کر دیں گے، ان کی بھی نیت میں ان کو بھی شامل کر دیں گے۔ اس طرح سے جو ان کے ساتھ حسن سلوک میں داخل ہے کہ ان پر خرچ کرنا اور ان کی حاجتیں پوری کرنا، اور بلکہ آگے بڑھنا، پہل کرنا، سب سے پہلے آگے بڑھنا، اور یہ نہیں بولنا کہ ان کو بولو، ان کو بولو، یا نہیں ملا، بلکہ آگے بڑھنا۔ اور حقیقت میں ماں باپ کی خدمت میں سبقت لے جانا اور پہل کرنا، گویا کہ ہم جنت کی طرف جانے میں پہل کر رہے ہیں اور سبقت لے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ یہاں پر ایک سعودی عرب میں قصہ پیش آیا تھا کہ دونوں بھائیوں نے اپنا ایک کیس لے کر کورٹ پہنچ گئے، اور کیس یہ تھا کہ دونوں کی خواہش تھی کہ ماں ان کے گھر میں رہے، تو دونوں اس بات میں لڑ رہے تھے۔ تو پھر قاضی نے فیصلہ کیا کہ کچھ دن وہ ماں ان کے گھر میں رہے گی اور کچھ یہاں رہے گی۔ تو اس طرح سے چاہیے کہ ہم ماں باپ کی خدمت میں سبقت لے جائیں، آگے بڑھیں، سبقت لے جائیں اور آگے بڑھیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس طرح سے یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات جاننا ضروری ہے کہ انسان کتنا بھی کر لے وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو جیسا کہ امام بخاری نے روایت کیا اپنی کتاب ادب المفرد میں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے اپنی ماں کو اپنے پیٹھ پر پورا طواف کرایا، عمرہ کرایا، حج کرایا، عمرہ اور حج دونوں کرایا۔ پھر اس نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، کیا میں نے اب اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ولا بزفرۃ من زفراتها، تم نے ان کے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا، یا ایک تکلیف کا یا ایک چیخ کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ تو انسان کتنا بھی کر لے وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ماں باپ کا بچے پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ تو جب ماں باپ نے اتنا بڑا احسان کیا تو یہ کیا بات لائق ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی بات نہ مانیں یا نافرمانی کریں؟ اس طرح سے بلکہ ماں باپ کی بات سننا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ جہاد سے بھی روکے، اگر وہ نفلی جہاد ہے تو چاہیے کہ ہم ان کی بات سنیں۔ تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے، آگے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جہاد میں آنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احی والداک، کیا تمہارے دونوں ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں زندہ ہے۔ قال ففیہما فجاہد، تو جاؤ ان کے خدمت میں جہاد کرو، یہ جہاد ہے تمہارا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا جہاد کے لیے اس حالت میں کہ وہ چھوڑ کر آیا ہے اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے، اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا اکیلا تھا۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فضحکہما کما ابکیتہما، وہ جا کے تم ان کو ہنساؤ جس طرح تم نے ان کو رلایا۔ تو ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے بچوں پر۔ اور اس طرح سے جو داخل ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کہ وہ ہے قرآن حفظ کرنا۔ ممکن ہے کوئی تعجب کرے گا کہ نا قرآن حفظ کرنا کا دخل کیا ہے ماں باپ کی خدمت میں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں جو شخص قرآن حفظ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو تاج پہناتے ہیں۔ تو جو شخص قرآن حفظ کرتا ہے تو یہ اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ماں باپ کو تاج پہناتے ہیں۔ اور یہ کتنی بری بات ہوگی یا غلط بات ہوگی کہ حافظوں نے اپنے ماں باپ کو تاج پہنا دیا لیکن آپ نے حفظ نہیں کیا، اس لیے
آپ کے ماں باپ کو اللہ نے تاج نہیں پہنایا ہے، تو ایک یہ مایوسی کی بات ہے۔ اور یہ کوئی نہیں کہنا کہ میں ابھی بڑا ہو گیا، میری عمر ابھی 70 سال ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی۔ آپ کی عمر کتنی بڑی ہو جائیں ابھی بھی حفظ کر سکتے ہیں، حفظ کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی ہے اس سے نصیحت لے اور آگے بڑھے۔ اس طرح سے یہ جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے، یہ قرضہ ہے جو ہمارے بچے ہمیں واپس کریں گے۔ تو اگر کسی انسان نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا تو اس کے بچے بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اس کے بچے بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ اور اگر کسی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی تو اس کے بچے بھی اس کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کریں گے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنت یہ حقیقت میں ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے، فإن الجنة تحت أقدام الأمهات، کہ جنت ماؤں کے قدم کے نیچے ہے اور پیروں کے نیچے ہے۔ تو حقیقت میں سعادت مند اور خوشحال انسان وہ ہے، اور سعادت مند انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور اس میں پہل کرے، سب پر لے جائے، تو بلا شک یہ کیا ہوگا، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بھلائی کا باعث ہوگا، اس کا بھلائی کا باعث ہوگا۔ اس طرح سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ دعاؤں کے قبول کا ایک سبب بنتا ہے، دعا کے قبول ہونے کا ایک سبب بنتا ہے، ایک وجہ بنتی ہے۔ تو جو لوگ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو یہ چیز انہیں جنت میں لے جانے کی وجہ بنے گی۔ اور آخری میں جو میں ایک بات کہوں گا وہ یہ ہے کہ چاہیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی مدد کریں، چاہیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی مدد کرے تاکہ بچے ان کی خدمت کریں اور ان کی بات سنیں، ان کی بات سنیں اور ان کی خدمت کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔